الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Dohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے. آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب سوم، جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اس باب کا دوسرا سبق جس کا نام ہے دعوت و تبلیغ. پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے مفہوم کو اچھے سے سمجھ سکیں، اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ کر درج ذیل چیزوں کو، درج ذیل اہم نکات کو جان سکیں. دعوت اسلام کا آغاز اہل خاندان اور اقربا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے خاندان والوں سے کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جان لیں گے کہ سب سے پہلے اسلام کس شخصیت نے قبول کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جان جائیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو قریش مکہ نے کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ان تمام حالات میں جناب ابو طالب کا کردار کیا تھا. اور یہ بھی جان جائیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ابتدائی دور کے اندر کن کن مشکلات کا سامنا کیا. تمام واقعات جو اوپر ذکر کر دیے گئے ہیں ان کو جان کر ترتیب زمانی کے اعتبار سے اس کو اپنے الفاظ میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکیں گے، بتا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے بارے میں جان سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مشکلات اور مشکلات پر ثابت قدمی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کر سکیں گے. تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، دعوت حق دی، تو ان کا رد عمل کیا آیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت کی تو ان کا کیا رد عمل آیا تھا؟ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. صرف ایمان کون لایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کھڑے تھے، اور اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے. پیارے بچوں، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تنگ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کفار مکہ اونٹ کی اوجڑی سر پر رکھ دیتے، عین اس حالت میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں چادر کا پھندا ڈالا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تنگ کیا جاتا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کس قدر ستایا تھا. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور صحابہ کرام کے حوصلے پر کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہیں کیا. تو بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے. آئیے سب سے پہلے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں، دین اسلام کی تبلیغ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. دین اسلام کی تعلیمات کا صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچانا تبلیغ کہلاتا ہے. تبلیغ انبیاء کرام علیہم السلام کا فریضہ ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا. قرآن مجید میں
اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ترجمہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اسلام کی دعوت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا گہرا تعلق تھا۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام درج ذیل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدا میں دعوت اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ رکھا گیا تاکہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے حیران کن صورتحال پیدا نہ ہو۔ خفیہ دعوت اسلام کا یہ سلسلہ قریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی مگر کسی نے قبول نہ کی۔ حاضرین میں سے صرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حفاظت کا اعلان کیا۔ ان کے علاوہ باقی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات کا مذاق اڑایا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے 45 لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے کفار مکہ مختلف حربے استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے حد اذیتیں پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بھی بے انتہا ظلم ڈھاتے۔ الغرض کفار مکہ نے اسلام لانے والوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جب کفار کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دعوت کے کام سے روکیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کہا، پیارے بھتیجے، ایسا لگتا ہے کہ قریش ہم دونوں کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کریں گے، لہٰذا تم دعوت و تبلیغ کا کام روک دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے چچا کی گفتگو سن کر فرمایا، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تو تب بھی اسلام کی دعوت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بھی جوش میں آ گئے اور کہنے لگے، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تم جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام مشکلات اور مخالفت کے باوجود انتہائی ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ثابت قدمی کے ساتھ دعوت اسلام کا کام جاری رکھا۔ یوں پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا چرچا پھیل گیا اور لوگ کفار کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے مشکلات کو برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا میں پھیلائیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ پیارے بچوں، آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ خفیہ یعنی چھپ کر، بال بیکا نہ کرنا، نقصان نہ پہنچا سکنا، فریضہ یعنی خدا کا حکم، ذمہ داری، حربے یعنی طریقے، کسر اٹھا نہ رکھنا یعنی کمی نہ کرنا، اذیتیں یعنی تکلیفیں، چرچا یعنی شہرت، مشہوری، تلقین کرنا، نصیحت کرنا، ارشادات یعنی احکام، ہدایات، ابتدا شروع، حیران کن یعنی حیران کرنے والے، دریغ نہ کرنا یعنی ترک نہ کرنا، باز نہ آنا۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جی ہاں، بالکل درست، ہم نے سیکھا اسلام کی دعوت و تبلیغ کا مفہوم سیکھا، دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں سیکھا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا، اپنے قریبی لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی۔ پھر 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے علل اعلان دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہ بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر کس قدر مشکلات آئیں، کفار مکہ نے کیسی کیسی مخالفت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو کرتے ہی چلے گئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے درس حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر کس کو اپنائیں؟ صبر کو اپنائیں، مشکلات کو برداشت کرنا سیکھیں، اور ہر مشکل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آس اور امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج مشکل دی ہے، اس پر صبر کروں گا تو اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا،
اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ مشکل دور بھی ہو جائے گی۔ امید ہے ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب خوب ادب کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا بھی مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔